نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا پارہ نمبر 18 سورہ فرقان رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 2 3 جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ فرقان مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 70 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ یاسین کے بعد اور سورہ فاطر سے پہلے نازل ہے، حالت جموعی میں 25ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 42ویں نمبر پہ ہے۔ سورہ فرقان کو سورہ فرقان اسی لیے کہتے ہیں کہ آیات نمبر 1 میں اللہ تعالی نے فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ موضوع صورت امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ سورہ نور میں دعوت الی النور ہے۔ سورہ نور میں دعوت الی النور تھی، اتباع نور الہی میں جو موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کا رفع سورہ فرقان میں ہے۔ اس رکاوٹوں کو دور کرنا، مخالفین کو نور توحید، قرآن حکیم اور رسالت میں کے حوالے سے جو شکوک ہے، جو شبہات ہے، ان شبہات کے متعلق جوابات ہے اور ان مسائل کے متعلق جو حجابات ہے، اس حجابات کو اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ تبارک برکت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے خیر کی کثرت۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ آیات کا معنی یہ ہے کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالی کے طرف سے ہے اور ہر خیر و برکت اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ فرقان کو جس طرح میں نے گزارش کی کہ نزل الفرقان علی عبدہ کی وجہ سے تسمیت الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے، لیکن فرقان قرآن کریم کا لقب ہے، لغوی معنی ہے فرق اور تمیز، اور ظاہر ہے کہ قرآن معجزہ دائمہ ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قیامت کے صبح تک یہ معجزہ قائم اور دائم رہے گی۔ الفارق بین الحق والباطل، فرقان کا مطلب تو یہ ہے کہ حق اور باطل کے مابین فرق اور تمیز بتلاتا ہے، بلکہ فرق اور تمیز کر دیتا ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر، اور بندہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبدیت میں عظمت کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ دیگر قرآن کریم کی آیتوں میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ تو عبدیت جو ہے، اس میں عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی، للعالمین، سارے عالم کے لیے۔ ظاہر ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام ہر نبی کوئی مخصوص علاقہ یا مخصوص قوم کے طرف مبعوث ہوئے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت اور رسالت پورے عالم کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس مبعوث فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے تو خاتم النبیین بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر، نئی امت یا نیا کتاب نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کے قدرت، سلطنت اور طاقت و قدرت کا بیان ہے کہ اللہ وہی ذات ہے جس کے قبض قدرت میں
آسمان و زمینوں کی حکومت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اللہ نے اپنا کوئی نائب بیٹا نہیں بنایا ہے، اور نہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک ہے، کوئی سہیم ہے، اور نہ اللہ کی بادشاہت میں، سلطنت میں کوئی شریک ہے۔ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ تعالی ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو عدم سے وجود میں اللہ تعالی نے لایا ہے، اللہ تعالی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے اس کے اجزاء کی ساخت، شکل و صورت، آثار، خواص، حکمت مناسب طریقے سے اللہ تعالی نے پیدا کی ہے۔ آسمان کی ساخت اور اس کے اجزاء ترکیبی حیات اس کام کے لیے مناسب ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ سیاروں، ستاروں کی تخلیق، سورج چاند کی تخلیق، یہ وہ جس مقصد کے لیے بنایا ہے جو اللہ کے منشا کے مطابق اس کو وجود، مناسب وجود دی ہے، اور اس کو اپنے اپنے ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ زمین اور اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی ہر چیز پر اگر نظر ڈال دے تو ہر چیز کی ساخت، شکل و صورت، نرم جو ہے وہ نرمی، سختی وغیرہ مناسب چیزیں رکھی ہے۔ جس کام کے لیے قدرت نے پیدا کیا ہے، جو کام اس کو مفوض ہے، وہ ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، لحظہ بھی اپنے فرائض منصبی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر اشیاء کی تخلیق، مطلب زمین کی تخلیق ایسی ہے کہ نہ پانی کی طرح نرم ہے کہ اس پر تعمیر بھی نہیں ہو سکتی، زراعت بھی ممکن نہ ہو، اور نہ ایسا ہے کہ ایسی پانی ہے کہ اس میں ہر چیز غرق ہو جائے، نہ لوہے کی طرح سخت ہے کہ اس کو کودنے میں شدید دشواری ہو، یہاں تک کہ پانی نکلنا بھی ممکن نہ ہو۔ تو پانی کو سیال بنایا ہے۔ پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کو پانی کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ مطلب ہر مخلوق میں قدرت کا ایک شاہکار موجود ہے۔ برگ درختہ سبز، در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت گردگار، وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، الحکمت فی مخلوق اللہ تعالی عز وجل۔ آیات نمبر 3 میں شرک کی مذمت ہے، مشرکین کی تردید مقصود ہے کہ ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو معبود بنایا ہے جو کسی طرح معبودیت کے قابل نہیں، نہ کسی چیز کے خالق ہے بلکہ خود مخلوق ہے، اور نہ یہ معبودان باطلہ نفع اور ضرر کے مالک ہے۔ یہ معبودان باطلہ موت و حیات کے بھی مالک نہیں ہے، نہ حشر نشر کے مالک ہے، اور یہ خود مخلوق ہے، اور مخلوق خالق نہیں بن سکتا، مخلوق معبود نہیں بن سکتا۔ فرمایا تبارک الذی، برکت والا ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا ہے فرقان، قرآن، علی عبدہ، اپنے بندے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکونا، تاکہ ہو، للعالمین، پوری عالم کے لیے، نذیراً، ڈرانے والا، الذی، وہ ذات، لہو ملک السماوات والارض، جس کے قبضے قدرت میں ہے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، ولم یتخذ، اور نہیں بنایا ہے، ولدن، کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک، اور نہیں ہے اس کا شریک، فی الملک، حکومت میں، وخلق کل شیء، اور پیدا کیا ہے ہر چیز کو، فقدرہ، پھر اندازہ کیا ہے، تقدیراً، ایک اندازہ، واتخذوا، اور بنا لیے ہیں ان مشرکین کافرین نے، من دونہ، اللہ کے بغیر، آلہۃ، کئی معبود، لا یخلقون، جو نہیں پیدا کیے کر سکتے، شیئن، کوئی چیز، وہم یخلقون، اور خود پیدا ہوئے ہے، ولا یملکون، اور طاقت نہیں رکھتے، لانفسہم، اپنے لیے، ذرن، کسی نقصان کا، ولا نفعن، اور نہ کسی نفع کا،
ولا یملکون موتن، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا، ولا حیاتن، نہ زندگی کا، ولا نشورا، اور نہ پھر اٹھنے کا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔